آپ کو یہ دھرنے دیکھنے کا اگست 2014 سے کافی ایکسپیرینس ہے اور کافی دفعہ آپ لوگوں نے ان سے ڈیل بھی کیا. کل ڈی چوک میں ان کا پرسوں پہنچ جانا یہ کافی بڑی اچیومنٹ تھی, لیکن اس کے آگے کیا ہوا یہ میرے خیال میں ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا جہاں آپ نے ان کو قابو کر لیا. دیکھیے یہ جو ان کا تمام پلان تھا, میں خود ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ حیران تھا کہ اس کی منطق اور لاجک کیا ہے. آپ کوئی ایک ایسا مطالبہ لے کر جاتے ہیں کہ جس میں چلیے پورا نہیں, آدھا نہیں تو 4 آنے بھی آپ اس میں توقع رکھیں کہ شاید کوئی گنجائش نکلے. اب یہ بنیاد لے کر آنا کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کرا کے لے کر جائیں گے. آپ ندیم صاحب یہ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب کسی ڈپٹی کمشنر کے ایگزیکٹو آرڈر نظر بندی کے تحت گرفتار ہیں, جو ایگزیکٹو آرڈر واپس لے لیا جائے گا؟ ان کی گرفتاری قانونی اور کیسز کے اندر ہے جس کا واحد راستہ عدالتی ریلیف ہے. تو کیا یہ پھر سارا عمل اس لیے تھا کہ آپ عدالتوں پر دباؤ ڈالیں, عدالتوں کی کن پٹی پر پستول رکھیں اور اپنے لیڈر کی ضمانت کے لیے اس کو ایک آلے کے طور پہ استعمال کریں؟ حکومت تو کوئی اختیار نہیں رکھتی کہ ایک ایسے قیدی کو جو کیسز کے اندر گرفتار ہے, جو جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے یا فزیکل ریمانڈ پہ ہے, اس قیدی کو حکومت تو کسی بھی قانون کے تحت نہیں رہا کر سکتی. تو اس کا مطلب ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک ایسا مطالبہ لے کر آئے جو حکومت پورا نہیں کر سکتی تھی. تو پھر دوسری تو یہی صورت ہے کہ آپ جو ایک مخصوص سٹائل ہے کہ آپ ہر چیز دباؤ کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عدالتوں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اداروں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی سوشل میڈیا کی ٹرولنگ سے, کبھی دھرنوں کے ساتھ. تو یا آپ کی یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے. تو یہ نان سٹارٹر تھا پہلے ہی دن سے کہ آپ کہیں کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ خان صاحب کو لے کر اٹھیں گے. لیکن عمران پہ کوئی ایسا پینڈنگ مقدمہ تھا نہیں جس میں بیل نہ ہو سکتی, اس لیے بیل ڈویبل آپشن ہے, ابھی بھی ہے, لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے تھا. دیکھیے وہ بیل حکومت نے نہیں دینی نا, وہ بیل تو کوئی بھی لے عدالت نے دینی ہے نا, کیونکہ کوئی بڑا مقدمہ ان پہ پینڈنگ ہے نہیں. وہ کیسز تو ہیں ان کے انڈر ٹرائل ہیں, اور ان کے جو کیسز ہیں اس میں بیل دینے کا اختیار ایگزیکٹو مجسٹریٹ کو نہیں ہے, وہ متعلقہ عدالت ہی نے دینا ہے. تو لہٰذا یہ سب جو ایک ڈرامہ اور ناٹک کیا گیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آؤٹ آف ڈیسپریشن تھا. اور ایک پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی مجھے کوشش نظر آتی ہے کہ وہ کسی قسم کا این آر او سی کر رہے ہیں, چونکہ انہیں پتہ ہے. دیکھیے جو کیسز ہیں, کسی ایک کیس میں وہ ٹرائل کو کوآپریٹ نہیں کر رہے. میرے خلاف بھی جھوٹا مقدمہ تھا, پی ٹی آئی نے بنایا تھا, عمران خان نے بنایا تھا. یقین کیجئے کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ ڈیلی ٹرائل ہو. یہ جھوٹا کیس ہے, یہ اگر لوور کورٹ میں سزا بھی ہوگی تو ہائر کورٹ میں جا کے ختم ہو جائے گا, اس کو جلد از جلد فیصلہ ہو. اچھا, ان کے ہاں تمام وکیل اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح ٹرائل کو ہم مؤخر کریں. فورن فنڈنگ کیس انہوں نے 5 سے 7 سال اسی طرح لٹکایا. لیکن احسن صاحب, آپ کو یہ جو ان کا پروٹیسٹ مارچ تھا, اس میں ایک چیز نظر آئی ہے کہ کے پی سے بہت زیادہ سپورٹ عمران کی موجود ہے, بڑی تعداد میں لوگ ہیں, لیکن باقی صوبوں سے نہیں ہے. اب آپ لوگوں کو اس کے پورٹل میں تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی. میں آج پریس کانفرنس آپ لوگوں کی سن رہا تھا, اس کے اندر آپ ایک تو ان کو ساروں کو فسادی یا اس طرح کے الفاظ یا انتشار پسند اور دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں, تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. پولیٹیکل پروٹیسٹرز میں اور دہشت گرد میں فرق ہوتا ہے. بلوچستان سے لوگ آئے نہیں آئے, لارجلی کے پی کا, سندھ سے لوگ آئے نہیں آئے, پنجاب سے لوگ آئے نہیں آئے. اچھا, اب کے پی سے کیوں آئے؟ کے پی سے لوگ اس لیے آئے کہ حکومت کے تمام وسائل جھونک کر آپ کے ٹی وی پر خبریں آتی رہیں کہ ایم این ایز ایم پی ایز کو پیسے بانٹے گئے کہ آپ لوگوں کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے, اس میں ان کا ایک کور گروپ ان کے ورکرز کا بھی ہوگا, لیکن بائی اینڈ لارج یہ لوگوں کو پیسے دے کر سرکاری وسائل کے لالچ میں سرکاری ملازمین کا ایک پورا ٹولہ لے کر آ گئے. آج اگر کے پی کی حکومت ختم ہو جائے, میں دیکھوں گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم 15,000 یا جتنے بھی 20,000 لوگ قافلے میں لے کر آئے ساروں میں, اس سے زیادہ تعداد تھی, 25 کر لیں, 30 کر لیں, کتنی بھی ہو, بہت سائزیبل نمبر تھا. اور لیکن اگر یہ حکومت آج ختم ہوتی ہے ان کی, میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ 1,000 بندہ بھی نکال کے لے آئیں. کیا آپ کا ارادہ ہے ان کی حکومت ختم کرنے؟ یہ تو آئینی اور قانونی جواز تو خود فراہم کیا ہے انہوں نے. کیا کنسیڈریشن ہے گورنر راج لگانے؟ یہ اس کی تو ہائرسٹ لیول پہ فیصلہ ہوگا, لیکن میری ذاتی رائے پوچھیں تو کے پی گورنمنٹ نے وہ تمام شرائط پوری کر دی ہیں کہ جو آئین یہ کہتا ہے کہ کسی صوبے کے اندر آئین کے مطابق حکومت نہ چل رہی ہو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. کیا پرائم منسٹر نے میٹنگ میں اس پہ غور کیا؟ دیکھیے نا, میں مثال دیتا ہوں. کرم کے اندر اور پارا چنار کے اندر 100 کے قریب افراد نہ صرف ہلاک ہوئے ہیں بلکہ صفاقانہ طور پہ قتل کیے جا رہے ہیں. ہر روز خبر آ رہی ہے.
آپ بتائیے وزیر اعلیٰ نے کسی ایک دن اس پہ غور کیا؟ کیا کابینہ نے کسی ایک دن اس پہ کوشش کی ہے کہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں؟ ان کے اپنے جو اضلاع اعلیٰ کے جہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک، وہاں پہ شام کے بعد کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کا اپریٹس ختم ہو جاتا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ تو آج انہوں نے کہا دھرنا بھی جاری ہے، تو دھرنا وہ ڈی آئی خان میں دے کے دکھا دے، باقی تو چھوڑ دیں۔ میرا مقصد ہے کہ جب آپ کی یہ صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی اپنی صوبے میں، اور سر آپ نے یہ جو ایشوز گنوائے ہیں، کیا پرائم منسٹر نے اپنی میٹنگ میں ان تمام ایشوز پہ غور کیا ہے کہ یہ صورتحال ہے تو ہم گورنر آج لگا دیتے ہیں؟ یہ تو آپ کو وہ پرائم منسٹر بتا سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پولیٹیکل میٹنگ میں آپ شامل تھے، آپ نہیں، اس میں یہ تو پولیٹیکل میٹنگ کی جو کارروائی ہے وہ اس کا ایک ہوتا ہے کانفیڈینشیلٹی، وہ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ذاتی رائے یہ کہہ رہا ہوں۔ ذاتی رائے آپ کی ہے کہ لگا دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کے پی میں اب اس حکومت نے جو بغاوت کی ہے وفاق کے خلاف، پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ کی ہے، اور اگر آپ اس پریسیڈنٹ کو اگنور کریں گے، میری سن لے بات، کل کو جی بی کا چیف منسٹر 5,000 کا جتھا لے کر آئے گا، آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر اپنے مطالبات کے لیے 10,000 کا جتھا لائے گا، چیف منسٹر پنجاب تو 1 لاکھ 2 لاکھ بندے بھی لے کر آ سکتے ہیں، ساتھ ہی ہے یہاں پہ اتنا بڑا صوبہ ہے، سندھ سے ایک جتھا آ سکتا ہے، بلوچستان سے جتھا آ سکتا ہے، یہ تو انارکی ہے ملک کے اندر۔ دیکھیے یہ کوئی آپ کی ذاتی رائے ہے کہ گورنر آج لگانا چاہیے یا نہیں لگانا؟ میری ذاتی رائے ہے کہ اب کے پی کے جو حالات ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اٹ از اے رائپ کیس کہ وہاں پہ لگنا چاہیے اگر ہم نے ملک کے اندر آرڈر بحال کرنا ہے، وگرنہ دیکھیے جس دن یہ آئے 4,000 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ گر گئی، ان کا دھرنا ناکام ہوا، یہ جوتیاں چھوڑ کے بھاگ کے گئے، سٹاک مارکیٹ کو 4-5 ہزار اوپر چلی گئی ہے۔ لیکن یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ یہ تخریبی قوت ہے، اور تعمیری قوت کس سے ہے، کانفیڈنس کس سے آ رہا ہے؟ ان کی پسپائی سے مارکیٹ میں کانفیڈنس آ رہا ہے، اور ان کی جاہریت سے مارکیٹ گر جاتی ہے۔ احسن صاحب، جو 10 دن آپ کے 1 یا 2 وزیر جو تھے وہ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر سے اور باقی لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے، آپ لوگ اس کو پبلک نہیں تھے کر رہے، لیکن نیگوسیشنز ہو رہی تھی، سنگجانی کی جگہ کی بھی دعوت دی گئی، عمران نے ماننا، بعد میں بشرا بی بی نے انکار کر دیا، عمران کی رہائی والے ایشوز کے اوپر بھی آپ لوگوں نے آپس میں انگیج کیا کہ ٹائم فریم کے اوپر اتفاق رائے کر لیتے ہیں کب تک رہائی ہو سکتی ہے۔ یہ سارا مینڈیٹ آپ آگے کے لیے کیا سوچتے ہیں، حکمت عملی کیا ہے؟ کیا اس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ اگر یہ ڈویبل آپشن ہے تو یہ بہتر راستہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے ابھی بھی آپ کو۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کر سکتے ہیں پولیٹیکل لوگوں سے۔ آپ نے کیا ڈائیلاگ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہم نے کئی دفعہ کیا۔ اب مثال کے طور پہ جب 26ویں محسن نقوی اور بیرسٹر گوہر کے درمیان اور علی گنڈا پور کے درمیان ان اناؤنسڈ کوئی 7-8 میٹنگ، جب ہم 26ویں آئینی ترمیم کر رہے تھے تو پی ٹی آئی نے اور جے یو آئی نے کہا کہ آپ اگر رک جائیں تو ہم اس میں اپنی تجاویز دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے مؤخر کر دیا، 1 مہینہ تک پارلیمان کی کمیٹی بنی، تمام پارٹیز شامل تھیں، اس میں ڈائیلاگ ہوا، اور پی ٹی آئی کی ٹیم نے اتفاق رائے سے جو آخری مسودہ تھا اس پر اتفاق کیا، ٹھیک ہے، ایک کنسنسس ہو گیا۔ جیل میں گئے، ان کے بانی نے ویٹو کر دیا۔ اچھا، اب ہے کہ یہاں پر بانی نہیں ہے، ایک سپریم بانی بھی آ گئے ہیں اس پورے ایپیسوڈ کے اندر۔ سپریم بانی کون آ گئے؟ ان کی اہلیہ، وہ اب سپریم اتھارٹی کے طور پہ آ گئی۔ انہوں نے خان صاحب کو بھی اوور رول کر دیا۔ خان صاحب سنگجانی پہ مان گئے تھے، خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی جو باس ہیں یا سپریم بانی ہیں انہوں نے اوور رول کیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم ڈی چوک میں جائیں گے۔ سیٹ بیک ہو گیا پی ٹی آئی کو، انہوں نے اپنے پلسز اور مائنسز، پروز اینڈ کونس کے اوپر صحیح جائزہ نہیں لیا۔ ڈی چوک میں آنا کام آسان تھا، اس کو سسٹین کرنا زیادہ مشکل تھا، جس کا انہوں نے جائزہ نہیں لیا۔ لیکن سر وہ سوال پیچھے رہ گیا، آپ لوگوں نے پولیٹیکلی انگیج کیا، محسن نقوی آپ کے بھی وزیر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب جانے جاتے ہیں، ادھر سے بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور سی ایم بھی ہیں اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانے جاتے ہیں۔ تو اس پروسیس کو، اس چینل کو استعمال کرتے ہوئے راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ افراتفری ہم نے تو دیکھیے پوری کوشش کی، اور جیسے آپ نے کہا کہ مذاکرات ہوئے، ہر دفعہ ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بھی حکومت ہوتی ہے، کوئی بھی اس طرح مظاہرہ کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ مذاکرات کا چینل کھولتے ہیں۔ جب فیض آباد کا دھرنا تھا اس وقت بھی مذاکرات کے چینل کھلے تھے، جب اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا اس میں بھی مذاکرات ہوئے تھے، جب طاہر القادری کا دھرنا تھا، عمران خان صاحب کا 2014 کا تھا، اس میں بھی مذاکرات ہوتے رہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے رہے، ہم اس کے اندر شریک رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ مذاکرات تبھی نتیجہ خیز کر سکتے ہیں کہ جب پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک لوگوں کے ساتھ آپ کریں۔ لیکن جہاں پر خان صاحب اور ان کی اہلیہ بانی اور سپریم بانی جو ہیں وہ اپنی انا کی سیاست کر رہے ہوں، اور وہ پولیٹیکل ایڈوائس کو جو ان کی ٹیم کرے اس کو دیکھیے، جب 2014 میں کیا ہوا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔
سر اگست 2014 اور فیض آباد دھرنے میں اور اس والے میں ایک فرق بنیادی یہ تھا کہ ان دو دھرنوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی، اس والے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی. وہ آج وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی تھی تو 126 دن کا دھرنا، اور جب اسٹیبلشمنٹ سامنے کھڑی تھی تو 26 یہ بھی مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں بیٹھ کے لکھا ہونا ہے، کہنا ساڈے بغیر گیا سی 26 منٹ نہیں کھڑے ہمارے ساتھ تھا. یہ تو لوگوں کی جینیس ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے فرق کیا ہے. جب اگست 2014 میں انہوں نے دھرنا دیا، آپ کو پتا ہے کہ میری ایک میٹنگ ہوئی جہانگیر ترین صاحب کے گھر پہ، ہمارے ان سے مذاکرات ہو رہے تھے. اس میں جہانگیر ترین صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، میرا شاہ محمود قریشی تھے، غالباً جاوید ہاشمی، ساری ٹاپ لیڈرشپ. اس رات یہ خبر تھی کہ جی یہ اپنا دھرنا جو ہے نا پارلیمنٹ ہاؤس پہ اور ادھر چڑھائی کریں گے. تو میں نے ان سے پوچھا اس میٹنگ میں کہ کیا آپ چڑھائی کرنے والے ہیں؟ وہ کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، بالکل ہم نہیں کریں گے. اچھا، پھر اسد عمر ایک ٹی وی کے پروگرام پہ گئے، وہاں پر بھی اسی نے ان سے پوچھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب واپس آئے تو شیخ صاحب نے شاید خان صاحب کے کان میں کچھ پھونکا یا کیا، انہوں نے اعلان کر دیا جی ہم چڑھائی کرنے لگے ہیں. دیکھیں نا، پوری پولیٹیکل قیادت ان کی کہہ رہی تھی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ چڑھائی کریں پارلیمنٹ پہ. خان صاحب کے کان میں پھونک آئی، انہوں نے کہا جی ادھر جانا. جس وقت یہ ایک مسئلہ ہے، وہ گیٹ پھلانگ رہے تھے اس کے وہ کٹر لے کر پارلیمان کی بلڈنگ کا، تو شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے پروگرام میں سما ٹی وی کے لائیو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے یہ پارلیمان جو ہے، ہم اس کی بے توقیری نہیں کریں گے. یہاں لائیو کہہ رہے تھے. تو ہم نے جیسے ہی پروگرام اینڈ کر رہے تھے تو خبر آنی شروع ہو گئی. تو لیکن اس کو ان کے کریڈٹ میں ایک چیز کہوں گا کہ وہ بھاگے وہاں سے، کہتے تھے کہ نہیں میں جا رہا ہوں، ہماری بات طے ہوئی تھی کہ ہم نے پارلیمان پہ نہیں چڑھ دوڑنا، تو وہ بھاگے وہاں سے کہ میں جا کے عمران سے بات کرتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس میں جہانگیر ترین صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور باقی سارے تھے، سب نے باجماعت کہا جی اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم حملہ کریں گے. اسی رات خان صاحب نے کہا جی ہم حملہ کر دیا. سو یہ پرابلم یہ ہے نا کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے آپ کس سے کریں. لیکن آپ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو انگیج تو سیاسی طور پہ کر کے راستہ نکالنا پڑے گا نا. جو سڑکوں کے اوپر دھنگا مشتی ہے نا، یہ پاکستان کے لیے نقصان. میرا خیال ہے کہ اب یہ بڑی ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز، وہ ہوتا ہے ایک لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز، اکنامکس میں کہتے ہیں کہ جب آپ ایک چیز کو تواتر کے ساتھ اوور ڈو کرتے ہیں تو پھر اس کے آپ کو ڈیویڈنڈ نہیں ملتا بلکہ ڈیمینشنگ ریٹرن ہونے شروع ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب جو دھرنے کی سیاست ہے یہ بھی لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز کی زمرے میں آ گئی ہے. دیکھیے لوگوں نے پنجاب میں ٹھیک ہے حکومت تھی، حکومت نے روکا ہوگا لوگوں کو، لیکن پھر بھی جتنا پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے تو کچھ تو کوئی کنسیڈریبل وہاں پہ ریئیکشن ہی ہونا چاہیے تھا. کچھ نہیں ہے. کیوں؟ لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ منفی سیاست بند کرو، ملک کو چلنے دو. دیکھیے لوگوں کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان کی اکانومی ٹرن لے رہی ہے، پاکستان میں ایک امید دوبارہ پیدا ہو رہی ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ملک کو چلنے دو. احسن صاحب لیکن پاپولر سپورٹ اس کے ساتھ ہے. اگر یہ کہیں کہ اس کے ساتھ پاپولر سپورٹ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا دیکھیے اگر پاپولر سپورٹ اونلی ایشو از جس میں آپ لوگوں کو لیڈ رہنی چاہیے. آپ حکومت میں ہیں، حکومت اس کے ساتھ ایک ایسا تصفیہ والا راستہ نکالے جس سے ہم اس فساد سے نکل جائیں. جی بالکل. میرا خیال ہے کہ جیلوں کے اندر جتنے دہشت گرد ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں سب کے ساتھ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. آپ عمران کو اور دہشت گرد کو ایک جیسا سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو بارڈر کے اوپر ایک پولیس کی چوکی پر حملہ کرے اس کو تو آپ کہتے ہیں دہشت گرد، اور جو جی ایچ کیو پہ حملہ کرے، جو کور کمانڈر ہاؤس کو جلا کے راکھ کر دے، جو فضائیہ کے چھونیوں پہ حملہ کرے، جو شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر دے اور ایک دن میں کلیکٹیو ٹارگیٹنگ کرے، جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی مسلح افواج کے خلاف وہ مہم چلائے کہ جو پاکستان کے بدترین دشمن بھی آج تک نہیں چلا سکے، تو انہیں آپ کیا کہیں گے؟ سر سوشل میڈیا جو کیمپین میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے نا، مجھے اس کے اوپر بہت افسوس ہے کیونکہ ہمارا ایک ساؤتھ ایشیا کا کلچر تھا جس میں بڑے اور چھوٹے کا لحاظ تھا، عزت تھی. فوج کے لیے کبھی وہ لفظ نہیں تھے بولے جاتے، جو مرضی ہو، جنرل زیادہ دور میں بھی نہیں تھے بولے جاتے جب لوگوں کو کوڑے مارے جاتے تھے. تو لیکن یہ چور ڈاکو کی گردان سکھانے میں کچھ لوگوں نے رول ادا کیا تھا. کئی میڈیا سیلز بنائے گئے تھے اس کام کے لیے. ہم نے بہت برا بھلا سنا ہے اس زمانے میں. باقاعدہ ٹریننگ کی گئی تھی لوگوں کو کہ کیسے ابیوز کرنا ہے تاکہ یہاں بیٹھ کے کوئی سوال نہ کرے، بولے نہیں. تو ہمیں اپنا لانگ ٹرم اپنا فیوچر سوچنا چاہیے. ابھی بھی سوچنا چاہیے. ابھی بھی جو کچھ کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے. تو ہمیں اپنا 40-50 سال بعد پاکستان کو کیسا دیکھنا ہے اس کے اوپر آج فکر کرنی چاہیے. جی صحیح آپ کی بات ہی. لیکن دیکھیے نا اس کی ذمہ داری کسی ایک فریق پہ تو نہیں آتی نا کہ کلیکٹیو ناکامی تھی ہماری، پہلے بھی تھی آج بھی ہے. اگر ایک فریق مسلسل
دیکھیے پرابلم کیا ہے، میں تو آپ کو بتاؤں بڑی پرانا، جہاں 2010 میں ایک کانفرنس تھی جرمنی میں اور خان صاحب اکٹھے اس میں تھے، میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہا تھا اور یہ پی ٹی آئی کی کر رہے تھے. ہم 3 دن اکٹھے، کھانا پینا اکٹھا، کانفرنس کٹھی، ہر چیز، ملاقاتیں جو سرکاری ادھر ہوتی تھی وہ کٹھی. تو میں جب واپس آیا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیسا رہا تجربہ. میں کہا بھئی میں تو بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں، کیونکہ ان کا جو ایگو ہے نا وہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے ٹال میں نے محسوس کیا. تو جس شخص کی انا اتنی بڑی ہو تو وہ اپنی انا کی بھینٹ ہر چیز کو چڑھا سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیے نا کہ اپنی انا کی خاطر اپنے معصوم کارکنوں کو پھر ایک دفعہ گرفتار کرا دیا. 9 مئی کو کتنوں کا کیریئر تباہ کر دیا، کتنوں کی تعلیمی ان کا کیریئر تباہ کرا دیا، ان سے وہ کچھ کروایا کہ جو آج اس کی سزاؤں میں وہ جیلوں میں پڑے ہیں. پولیٹیکل ورکرز کے لیے نرمی رکھیے گا، یہ میری بھی استدعا ہے. جو جینوئن ورکر ہے اس کے لیے نرمی رکھیے. تو میرا مقصد ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل ورکر کو فوڈر نہ بنائیں. ہم نے عمران خان صاحب کا وقت بھگتا ہے نا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا مسلم لیگ نون نے اپنے پولیٹیکل ورکر کو فوڈر بنایا تھا یا لیڈروں نے قربانی دی؟ نواز شریف سے لے کر، شہباز شریف سے لے کر، مریم، حمزہ، خواجہ آصف، میں، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان عباسی، حنیف عباسی، نیم اینی ون، ٹاپ ٹیئر، ہم سب جیل میں گئے. ہم نے کارکنوں کو اس ایندھن میں نہیں پھینکا. انٹرویو کے لیے آپ کے لیڈر نہیں تھے ملتے تو میں اپنے پروڈیوسر سے کہتا تھا تیری ڈیالہ میں ڈیوٹی لگانی ہے، آئندہ سے وہیں سے انٹرویو. مقصد ہے کہ ہم نے لیڈرشپ نے قربانی دی، ہم نے کارکنوں کو اس آگ کے اندر نہیں دھکیلا.